الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، جبر و اختیار کا اہم مسئلہ جو عقائد کی کتابوں میں اور علم کلام میں پیش کیا گیا ہے، اور ایک تفصیلی بحث اس سلسلے میں موجود ہے علماء کے درمیان، اسکالرز کے درمیان. اور اس سلسلے میں جبر و اختیار میں 3 نظریے ہیں. ایک نظریہ جبر کا نظریہ ہے کہ جو اشعری مسلک کے اسکالرز کا نظریہ ہے، ان کی دلیلوں کا نظریہ، ان کی دلیلیں اور اس کی رد اور اس کو جو ریجیکٹ کیا گیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے عزیزان گرامی بیان ہوا. اسی طرح دوسرا نظریہ آپ کے سامنے پیش ہوا کہ جو مکتب امامیہ اور شیعہ اثنا عشری مکتب کا ہے، جبر کے مقابلے میں اختیار کے انسان فاعل مختار ہے. اور ایک تیسرا نظریہ جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، اختیار کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اختیار کو یہ معنی کرتے ہیں کہ تفویض، مفوضہ اسی لیے کہلاتے ہیں. اور یہ ہے معتزلی مسلک کے علماء اور اسکالرز کا نظریہ ہے. یعنی اس مسلک کے معتزلی مسلک کے مفکرین نے نظریہ تفویض کو اپنایا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مفوضہ، جو تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی اختیار بے معنی تفویض وہ لیتے ہیں. اور تفویض کسے کہتے ہیں؟ اختیار بے معنی تفویض جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ بھی عزیزان گرامی آپ کے سامنے بیان ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ تفویض اور سپرد کر دینا. اور یہ نظریہ کیوں انہوں نے اختیار کیا ہے؟ کیونکہ اس طرف سے جب دیکھا کہ جبر کا نظریہ تو باطل ہے اور اس میں تکالیف شرعیہ عبث ہو جائیں گی سب، اور اسی طریقے سے سزا و جزا کا نظام قیامت اور محشر میں سب عبث و بیکار اور غیر منطقی ہو جائے گا، غیر حکیمانہ ہو جائے گا. اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ تکالیف شرعیہ عبث، اس طرف سے سزا و جزا کا نظام عبث، اور یہ فلسفہ امتحان، اس کا کیا کوئی مفہوم و معنی نہیں رہ جائے گا، بے معنی سے ہو کی بات رہ جائے گی کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا. جیسا کہ کلام مجید اور یہ قرآن اور کلام الہی، یہ وحی خدا بیان کرتی ہے، اور روایات میں بھی یہ مطلب جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ آزمائش اور امتحان ہے. لہذا آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب فاعل مختار ہو انسان، اگر مجبور ہو تو، اور کوئی عمل وہ خود نہیں کر سکتا اور اس کے اپنے اعمال نہیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر یہ جو ہے ان کا امتحان کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی سینس نہیں بنتا اس کا. لہذا ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک طرف سے دیکھا، اور دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ بس انسان فاعل مختار ہے، تو برے اعمال جو ہیں وہ ان کو انسان کی طرف منسوب کیا جائے گا. لیکن اگر اس کو لنک کر دیا جائے اور ریلیٹڈ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ سے کہ مشیت پروردگار سے ہو رہا ہے، تو پھر اگر مشیت پروردگار سے ہو رہا ہے اور تو پھر انسان کی طرف ان افعال کو منسوب کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر کیسے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ برے اعمال کا فاعل جو انسان ہے یہ اس کے اپنے افعال ہیں، اس کی طرف منسوب ہیں، اور وہ ذمہ دار ہے، وہ خود کر رہا ہے، یہ کیسے کہہ سکیں گے؟ لہذا اس طرف سے چونکہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور اس شبہ کی وجہ سے گویا انہوں نے تفویض کا نظریہ اختیار کیا کہ اب اللہ نے ایک بار جب پیدا کیا، اختیار دیا، اتھارٹی دی، پاور دیا،
اب اللہ بے دخل ہے معاذ اللہ، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے، بس اب انسان کے سپرد کیا، اب دیکھا جائے گا کہ انسان کیا کرتا ہے، آزمائش ہے انسان کی۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے کہ اس طرف سے ایکسٹریم پوائنٹ بیان کیا گیا کہ جبر کا نظریہ اگر اختیار کریں تو وہ سب چیزیں لازم آتی ہیں، وہ نقائص اور خامیاں اور اشکالات اور اعتراضات، اور ایسا ہو نہیں سکتا، فطرت اسے قبول نہیں کرتی، عقل سلیم اسے غلط قرار دیتی ہے جبر کے نظریے کو، اور واضح طور پر سمجھتی ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان ادراک کرتا ہے اس چیز کا، اس حقیقت کا، واضح ہو جاتی ہے حقیقت انسانوں کے لیے۔ تو اب عزیزان گرامی راستہ کیا ہے؟ یہ اس طرف سے ان کو وہ شبہ تھا جس کو بیان کیا گیا آپ سامعین کرام کی خدمت میں، کہ یہ شبہ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ توحید در خالقیت کے ساتھ سازگار نہیں رہے گا اگر ہم فاعل مختار ہونے کا عقیدہ اختیار کریں۔ تو اس کا جواب عزیزان گرامی یہ دیا گیا کہ نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، فاعل مختار بھی ہے انسان، لیکن اللہ کی مشیت ایسی ہے کہ وہ فاعل مختار ہو تب تو آزمائش کی جا سکتی ہے، فلسفہ امتحان اسی وقت تو وجود میں آ سکتا ہے اور امتحان لیا جا سکتا ہے انسان کا جب انسان اپنے طرف سے اس ایک قوت ملے اسے، اور اس قوت کو یوٹیلائز کر کر خود ارادے اور اختیار سے کام کرے، اور یہ مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے، مشیت الہی ایسی ہے کہ امتحان ہو، لہٰذا مشیت الہی کے دائرے سے یہ نظام باہر نہیں ہے، اور یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ پاور جو اللہ نے دیا ہے اختیار اور ارادے کا اور طاقت سے کام کو انجام دینے کا ارادے کے بعد، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہے تاکہ انسان کو دیکھا جائے۔ لہٰذا انسان جو کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ اب ارادہ و اختیار اس کا اپنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جب چاہے اللہ کے کنٹرول میں لے سکتا ہے، لیکن نظام پروردگار یہی ہے، مشیت الہی یہی ہے کہ اس کا امتحان ہو پوری زندگی، دیکھا جائے کیا کرتا ہے ارادے و اختیار سے۔ لہٰذا وہ انسانوں کے سلسلے میں آزمائش یہ محقق ہوتی ہے، اس طرح ثابت ہوتی ہے، مشیت کے دائرے میں بھی ہے اور انسان فاعل مختار بھی ہے۔ تو مسئلہ عزیزان گرامی اس ایکسٹریم پوائنٹ کے لیے بھی حل ہو گیا کہ جو تفویض کا نظریہ رکھتے ہیں اس شبے کے بنیاد پر کہ اگر اللہ کی طرف منسوب کریں کسی بھی طریقے سے، اگر ریلیٹڈ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ برے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بالآخر ان کی انتہا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی کو اللہ وجود میں لائے اور برے اعمال کو اللہ ان کو خلق کرے اور اس طریقے سے وجود میں لائے انسانوں کے توسط سے پروردگار؟ لہٰذا یہ شبہ جو ان کے اوپر ہو گیا عزیزان گرامی، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے بیانات سے اور شیعہ اثنا عشری مکتب کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کو دیکھ کر توحید خالقیت کے بیان کو جو واضح کیا گیا اور پیش کیا گیا عزیزان گرامی، اس کی روشنی میں یہ مطلب کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں رہا عزیزان گرامی کہ فاعل مختار بھی ہے اور افعال منسوب ہیں انسان کی طرف۔ کیوں منسوب ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی اللہ کی دی ہوئی ہے، پاور ہے اختیار کا، ارادے کا، اس نے ارادہ کیا، یہ کہا جائے گا، اس نے افعال کو انجام دیا، افعال اس کی طرف منسوب ہوں گے۔ لیکن یہ آزمائش کس نے کی ہے؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اتھارٹی کس نے دی؟ کس کی دی ہوئی اتھارٹی سے یہ کام کر رہا ہے انسان اپنے ارادے و اختیار سے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایسا نظام پیدا کیا کہ کچھ بھی نہ تھے ہمیں وجود عطا کیا، عقل و شعور کی نعمت دی، صاحب اختیار بنایا، ارادہ کر سکیں۔ یہ اللہ کا شاہکار ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ خلقت خداوند متعال ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا اس لحاظ سے یہ افعال انسان کی طرف منسوب ہے، انسان ذمہ دار ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے ارادے و اختیار سے جو اللہ نے اسے عطا کیا اب اس کو مس یوز کرے، برا ارادہ کرے، اور اس کے مطابق جو طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہر لحظے اللہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کی آزمائش ہے وہ کرتا کیا ہے، اگر اس کو مس یوز کرے اور برائیوں میں صرف کرے، تو عزیزان گرامی یہاں
وہ انسان ذمہ دار ہے، لہٰذا چونکہ اس نے ارادے اور اختیار سے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کا امتحان خدا لے رہا ہے۔ اب وہ ارادے و اختیار سے کرتا ہے تو کہا جائے گا اس انسان نے اللہ کے دیے ہوئے پاور کو مس یوز کیا، برا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے مطابق اللہ کی دی ہوئی طاقت کو مس یوز کر کے برے کاموں کو انجام دیا۔ لہٰذا وہ ذمہ دار افعال اس کی طرف اس اعتبار سے اس کی طرف منسوب ہیں، وہ فاعل مباشر ہے اور سزا کا مستحق بھی ہے۔ سزا و جزا کا نظام بالکل عادلانہ حکیمانہ ہو گیا، اور یہ بہترین خوبصورت نظام جو فلسفہ آزمائش ہے یوں وجود میں آیا ہے، اور ایک لحاظ سے سب کچھ مشیت الہی کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، طاقت عطا کی، قوت عطا کی، ارادے کی اتھارٹی اور پاور اور انرجی عطا کی انسان کو کہ اس کے ذریعے وہ کام کر سکے جیسا چاہے۔ بس جیسا چاہے کرے، یہ سب کچھ یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، مشیت الہی ہے، مشیت کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا یوں جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں، لہٰذا فاعل سببی اور فاعل بالسبب جو ہے وہ کہ اسباب فراہم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آزمائش کی جائے۔ یا تسبیبی، فاعل تسبیبی کے سبب فراہم کر کے انسان کو آزمایا ہے، قوت اور صلاحیت دے کر انسان کو پرکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں یہ انسان کیسا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کے مطابق کیسے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ بات واضح ہو گئی، اور ہم سلسلے گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ میں اسی بات کا خلاصہ کر کے کہوں کہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہیں، ایک طرف اشعری مسلک ہے، دوسری طرف معتزلی مسلک ہے، اور اعتدال کا راستہ وہی مسلک امامیہ کا ہے، اور در واقع اس دونوں ایکسٹریم پوائنٹ پہ جو نظریات ہیں وہ شبہات کی بنا پر ہیں، اور وہ شبہات جو ہے ان کو حل کیا گیا، ان کو سادہ انداز میں سلیس طریقے سے جو علماء کی بات ہے اس کو آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مطلب ہمارے معزز سامعین کے لیے واضح ہو گیا ہوگا، روشن ہو چکا ہوگا۔ اور اب دیکھیے کہ لہٰذا مکتب امامیہ کا جو نظریہ ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، یہ امر بین الامرین ہے۔ امرین، دو امر ہیں، ایک ایکسٹریم پوائنٹ پہ اشعری مسلک جبر کا نظریہ، دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ جو معتزلی مسلک کا نظریہ تفویض۔ تو نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ اختیار اس معنی میں کہ انسان فاعل مختار بھی ہے، لیکن اس کا فاعل مختار ہونا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا افعال انسان کی طرف بھی منسوب ہیں کیونکہ وہ فاعل مباشر ہے، اور ایک لحاظ سے نظام اللہ کا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے اسباب پیدا کرنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب کچھ مخلوق خدا کہلائے گا، مخلوق خدا کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا، اور توحید در خالقیت اپنے جگہ پر بالکل برقرار ہے اور اس کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے فاعل مختار ہونے کے ساتھ۔ لہٰذا یہ سب کچھ مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے، اور اللہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو نظام اللہ نے قائم کیا وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے سلب کر لے، چھین لے، لیکن اللہ چھینتا نہیں، سلب نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظام اس لیے پروردگار عالم نے قائم کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اس دنیا میں آزمایا جائے کہ وہ اتھارٹی، وہ پاور، وہ صلاحیت ارادے کی کہ اچھا ارادہ کر سکے اور برا ارادہ کر سکے، اور پھر ارادے کے بعد انرجی اور پاور کے اس ارادے کے مطابق عمل کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ اختیار جو ہے، عقیدہ اختیار جو امامیہ کا ہے، یہ الامر بین الامرین، دو ایکسٹریم پوائنٹ کے درمیان ایک اعتدال کا نظریہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں سامعین کرام، اور سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا
لنا